دوستو، قصہ مختصر یہ ہے کہ کل ایک پاکستانی ضعیف خاتون جو کینیڈا میں مقیم ہیں، انہوں نے اوبر کا سفر کیا۔ ضعیف لوگ جب کہیں جاتے ہیں آتے ہیں یا راستے میں انہیں کوئی ملتا ہے تو وہ ان سے حال احوال ضرور پوچھتے ہیں، گفتگو ضرور کرتے ہیں۔ خاتون نے اوبر ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا میں انڈیا کا ہوں۔ خاتون کے لب و لہجے سے وہ سمجھ گیا کہ یہ پاکستانی ہے، اور جب آپس میں بات چیت ہوئی تو اوبر ڈرائیور نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان دنوں تو پاکستان کا حال بہت برا ہے۔ خاتون خاموش رہی کہ ان سے زیادہ کون جانتا ہے ان کے ملک کے بارے میں کہ کیا حالات ہیں آج کل۔ اوبر ڈرائیور نے کہا کہ سب کچھ خراب ہے، وہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں انڈین، بنگلہ دیشی، پاکستانی جب دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو آپس میں بچھڑے ہوئے بھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ ہماری سرزمین تو کبھی ایک ہی تھی، ہماری تاریخ تو ایک ہی ہے۔ ساری دشمنی جو ہے وہ ہماری آپس کی اپنے اپنے ملکوں میں جا کر سرحدوں کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم لوگ دنیا میں کہیں بھی ملتے ہیں تو آپس میں بہت قریبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات خاتون کے دل کو لگی، صحیح تو کہہ رہا تھا، کیا کچھ غلط تھا؟ اس انڈین ڈرائیور نے یہ کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے، میرے بہت سارے دوست پاکستانی ہیں، بہت سارے جان پہچان والے، میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں مجھے لوگ ملتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے حالات کیوں ہو گئے ہیں۔ خاتون خاموش رہی، کیا کہہ سکتی تھی؟ ڈرائیور نے کہا کہ ان دنوں جو پاکستان کے حالت ہے کیا بتاؤں، ارے باتھ روم بنا دیا ہے پورے پاکستان کو۔ خاتون نے مجھے بتایا کہ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ واقعی پاکستان کو تو باتھ روم ہی بنا کے رکھ دیا ہے، سب ایک دوسرے پر حگ مود رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں، نہ کسی کو اپنے مذہب کا خیال ہے، نہ کسی کو اپنے مسلک کا خیال ہے، اخلاقیات تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے، اور کوئی سوچے گا بھی کیوں؟ جن کے ہاتھ میں عنان حکومت ہے، جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو فیصلے صادر کرتے ہیں، وہی خود کو بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر بات ہوتی رہی ہماری، جب بات آگے بڑھی تو پھر وہیں پہنچی، کہاں؟ اٹک جیل کے بیرکس نمبر 3 اور قیدی نمبر 804 کا تذکرہ ہوا۔ خاتون نے کہا بھلا بتاؤ، باتھ روم کے اوپر کیمرہ لگا رکھا ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے کہ ایسے ایل ٹائپ کے باتھ روم میں کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا دیکھنے کے لیے باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہے؟ خاتون نے بتایا کہ جب اس ڈرائیور نے مجھے کہا کہ پورے پاکستان کو باتھ روم بنا کے رکھ دیا ہے تو میں تھوڑا سا جزبز ہوئی، مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن جب پیچھے کی طرف پلٹتی ہوں اور اپنے ملک کے حالات دیکھتی ہوں تو اس نے کون سی گالی دے دی تھی، کون سی بری بات کہہ دی تھی؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو باتھ روم بنا کے رکھ دیا ہے، اور ایسا بھی باتھ روم جس میں جو جی چاہے اپنا لوٹا لیے بغیر ادھر ادھر بیٹھ جائے، اور یہی کر رہے ہیں آج کل۔ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے سے لے کر گلی کوچے میں گھومنے والے خوانچہ فروش تک پر لوگوں نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس سرزمین سے اعتماد، اعتبار، بھروسہ اٹھ جائے تو پھر وہاں کیا رہ جاتا ہے؟ کھوکھلے لوگ رہ جاتے ہیں، روبوٹ رہ جاتے ہیں۔ روبوٹ کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے جو کام لیں گے یہ کرے گا، لیکن انسانوں کا پتہ نہیں۔ پاکستان نام ہے، پاک سرزمین، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، لیکن پورے ملک کو
ناپاک کر کے رکھ دیا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک صفت ہیں، اور انہی کی دعاؤں میں تو اثر ہے، انہی کی وجہ سے تو یہ ریاست ابھی تک قائم ہے اور رہے گی، انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیکن یہ جو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے دنیا کے سامنے، اور جو زخم لگ رہے ہیں، جو درد اور پھر ان درد میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ شرم نہیں آتی کہ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا ہم سے آپ سے زیادہ سوچتی ہے، زیادہ فکر کرتی ہے کہ دیکھو ظلم اور جبر تو چھوڑو، انسان اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے ان دنوں پاکستان میں، چاہے قیدی کا تذکرہ ہو، چاہے پاکستان کے کسی دور افتادہ پسماندہ گاؤں دیہاتوں کا۔ وہاں تو لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں باتھ روم نہیں ہوتے، جہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہوتا۔ کھیتوں میں بھی پردہ ہی ہوا کرتا ہے ان کا، لیکن جو قیدی نمبر 804 کے باتھ روم میں اوپر کیمرہ لگایا گیا ہے، یہ کیا بتاتا ہے کہ ہم قانون، قاعدے، ریت، رواج، رسم تو بہت دور کی بات ہے، ہم پہ اخلاقیات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ کتنی شرمندگی اٹھا رہے ہیں پاکستانی اس وقت دنیا بھر میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں، اپنے پڑوسیوں کی گفتگو کے ذریعے کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جو چندہ لینے کے لیے، جو امداد لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ان اپنے پاکستانی نژاد لوگوں کے لیے شرمندگی کے وہ پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ بس ان کا ذکر ہی مفقود سمجھیں۔ اب تو ان دنوں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہیں، منہ چھپانے کے قابل ہی بنا دیا گیا ہے انہیں۔ ہم بیرون ملک جو یہ پاکستانی ہیں، ان کے لیے بڑی شرم کا مقام ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔